دیکھو ملیحہ، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم انکار کرو گی تو بابا مان جائیں گے، پلیز میری مجبوری سمجھو۔ کمرے میں شدید گھٹن تھی اور موسیٰ کی آواز میں بے چینی اور جھنجھلاہٹ دونوں نمایاں تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، جبکہ ملیحہ سر جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بری طرح سے مروڑ رہی تھی۔ موسیٰ چلتے چلتے اچانک اس کے سامنے رک گیا اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا ملیحہ، اور یہ بات تمہیں مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ ہمارا کوئی میچ نہیں ہے، ہمارا ڈفرنس بہت زیادہ ہے۔ تم ایک الگ دنیا کی ہو اور میں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور گہرا سانس لے کر دوبارہ بولا، تم اچھے سے جانتی ہو نا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ملیحہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر موسیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، مگر زبان پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ موسیٰ بھائی، اس کے لبوں سے بڑی مشکل سے یہ الفاظ نکلے، بھائی مت کہو مجھے۔ موسیٰ نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، جس سے ملیحہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر میرے نکاح میں آنا ہے تو یہ رشتہ جوڑنے کی کوشش مت کرو، اور اگر بھائی سمجھتی ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو۔ سیدھا جاؤ بابا کے پاس اور کہو کہ مجھے موسیٰ پسند نہیں ہے، کہو کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ ملیحہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی موسیٰ بھائی، میں طاہر جان کی بات کسی صورت رد نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں ایک عجیب سی اٹل فیصلہ کن کیفیت تھی۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کس بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ چچا جان کے طاہر جان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ جب میرے سر سے میرے بابا کا سایہ اٹھ گیا تھا تو انہوں نے مجھے یتیمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ آج اگر وہ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتے تو میں دے دیتی، یہ تو پھر ان کی خواہش ہے۔ موسیٰ نے بے دردی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملیحہ، جو ہمیشہ اس کی بات مانتی تھی، جو اس کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی تھی، آج اس کی زندگی کے اتنے بڑے مسئلے پر اس کی بات ماننے سے انکاری تھی۔ تو اس احسان کا بدلہ تم میری زندگی پر بات کر کے چکاؤ گی؟ موسیٰ نے تلخی سے کہا۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ تمہارے اس احسان کے چکر میں میری خوشیاں کیوں قربان ہوں؟ میں نے تو کوئی احسان نہیں لیا نا، میں کیوں بھگتوں؟ ملیحہ، عقل سے کام لو، یہ نکاح نہیں، ایک سمجھوتا ہوگا، اور میں ساری زندگی اس سمجھوتے کو نبھا نہیں پاؤں گا۔ ملیحہ نے اپنے آنسو پونچھے اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی، میں مجبور ہوں موسیٰ بھائی، میں ان کی آنکھوں میں، ان کے مان میں انکار کی دھول نہیں جھونک سکتی۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر طاہر جان کے فیصلے کے آگے نہ نہیں کہہ سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ بات کریں، آپ انکار کریں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس ہستی کا دل توڑ دوں جو میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر موسیٰ کو شدید غصہ آیا۔ اسے لگا جیسے وہ دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے سامنے بولنا کتنا مشکل ہے، اسی لیے وہ ملیحہ کو ڈھال بنانا چاہتا تھا، لیکن ملیحہ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم بہت خود غرض ہو ملیحہ، موسیٰ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور غصے سے پاس بڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ تم صرف اپنا سوچ رہی ہو، اپنا قرض اتارنے کا سوچ رہی ہو، چاہے اس کے لیے میری لاش ہی کیوں نہ گر جائے۔ شیشے کی کرچی کرچی ہونے کی آواز سے ملیحہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ تو ایک احسان مجھ پر بھی کر دو۔ موسیٰ نے دانت پیستے ہوئے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ کیوں میرا سکون تباہ کر دیا ہے تم نے؟ میں نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ شادی۔ نہ یہ بات گھر والوں کو سمجھ آتی ہے اور نہ تمہیں۔ وہ غصے سے چلایا تھا جبکہ ملیحہ سہمی ہوئی، کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ایک سائڈ پر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اس کے پاس موسیٰ کے الزامات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود غرض نہیں ہے، وہ تو بس ایک کٹ پتلی ہے جو اپنی محبت اور فرض کے دھاگوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ کمرے کی کھڑکیاں جھنجھنا اٹھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح کسی صورت بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ وہ لاکھ بہانے اور واسطے دے چکا تھا، لیکن اس کے بابا قاسم یزدانی
اپنی سی ایک شرط پر اٹکے ہوئے تھے، اور اب ملیحہ کی خاموشی نے جیسے اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ کمرے میں اب صرف ملیحہ کی سسکیوں کی آواز باقی تھی۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رو پڑی۔ اسے موسیٰ کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے تایا جان کے سفید بالوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنی خواہشات تو کیا، اپنی عزت نفس بھی قربان کرنے کو تیار تھی۔ موسیٰ کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قاسم یزدانی کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا، جبکہ دادا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھکا رکھا تھا۔ بیگم قاسم، جن کا نام سلمیٰ تھا، وہ پریشانی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ باپ بیٹا دونوں اپنی ضد کے پکے ہیں، اور ان دونوں کی ٹکر میں گھر کا سکون برباد ہو سکتا ہے۔ قاسم، آپ اتنا غصہ مت کریں، موسیٰ ابھی ناسمجھ ہے۔ سلمیٰ بیگم نے ڈرتے ڈرتے خاموشی کو توڑا اور اپنے شوہر کے قریب گئی۔ وہ اس وقت غصے میں ہے، اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھانا ہوگا۔ ناسمجھ؟ قاسم یزدانی نے تلخی سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ اب بچہ نہیں رہا سلمیٰ کہ اسے انگلی پکڑ کر سمجھایا جائے۔ وہ جانتا ہے کہ ملیحہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ صرف میری بھتیجی نہیں، میرے مرحوم بھائی عاصم کی نشانی ہے۔ دادا جان نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ تم سچ کہتے ہو قاسم، عاصم اور تم دونوں بھائی نہیں تھے، بلکہ ایک جان دو قالب تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم دونوں کی شادی ایک ہی دن ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اس گھر کی رونق تم دونوں بھائیوں کے دم سے تھی۔ قاسم یزدانی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جی بابا جان، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جدا ہوں گے۔ ہم نے ہمیشہ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزاری۔ موسیٰ اور ارحا پیدا ہوئے تو عاصم بھائی نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا۔ پھر ملیحہ کا انتظار شروع ہوا۔ سلمیٰ بیگم نے بھی ماضی کے ورق الٹے اور دھیمی آواز میں بولی، ہاں، ملیحہ تو منت و مرادوں سے مانگی ہوئی اولاد تھی۔ عاصم بھائی اور بھابھی کی شادی کے کتنے سالوں کے بعد اللہ نے ان کی گود ہری کی تھی۔ وہ تو پورے گھر کی آنکھ کا تارا تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو موسیٰ پہلے سے کافی بڑا تھا، کیونکہ وہ تاخیر سے دنیا میں آئی تھی، مگر اس گھر میں سب سے زیادہ لاڈ اسی کے اٹھائے جاتے تھے، اور آج میرا بیٹا اسی لاڈلی کو ٹھکرا رہا ہے۔ قاسم یزدانی کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا۔ وہ بھول گیا ہے کہ ملیحہ کے ساتھ اس کے دادا اور ہم سب کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو موسیٰ ہی اسے سنبھالتا تھا، اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ دادا جان نے تعصب سے ہاتھ ہلائے۔ نوجوان نسل رشتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتی بیٹا، لیکن ملیحہ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ بہت بھاری تھا۔ کمرے کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ سب کے ذہنوں میں وہ منحوس دن گھوم گیا جب ملیحہ کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ وہ دن میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ قاسم یزدانی کی آواز بھرا گئی۔ ایکسیڈنٹ کی وہ خبر جس نے میری کمر توڑ دی تھی۔ عاصم اور اس کی بیوی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ملیحہ کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا اور وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے اپنی شال کے پلو سے آنکھیں صاف کی۔ لیکن قاسم صاحب، میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اس کی پرورش کی ہے۔ میں نے کبھی اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے اسے بالکل اپنی بیٹی ارحا کی طرح رکھا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ موسیٰ یوں انکار کر دے گا۔ میں جانتا ہوں سلمیٰ، تم نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ قاسم یزدانی نے اعتراف کیا۔ ارحا اور ملیحہ دونوں سگی بہنوں کی طرح پلی بڑی ہیں۔ ملیحہ شروع ہی سے موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی مانتی آئی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ چچی جان ہونے کے باوجود تم سے اپنی ماں جیسی محبت کرتی ہے۔ اس کے دل میں ہمارے احسانات کا بوجھ ہے، اور میرا بیٹا اسی بوجھ کو اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ دادا جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھو قاسم، موسیٰ چاہے جتنا بھی شور مچا لے، فیصلہ وہی ہوگا جو ہم نے کر لیا ہے۔ ملیحہ ہمارے بھائی کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اسی گھر میں موسیٰ کے نام کے ساتھ رہے۔ گھر کی بیٹی گھر میں رہے گی تو اس کی عزت اور توقیر محفوظ رہے گی۔ موسیٰ ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان ہے، اس پر کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا ہوگا کہ ملیحہ سے بہتر جیون ساتھی اس سے نہیں مل سکتا۔ وہ کہتا ہے ملیحہ اس سے چھوٹی ہے،
اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ سلمہ بیگم نے خدشے کا اظہار کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ زبردستی کے رشتے نبھائے نہیں جاتے، رشتہ محبت سے نہیں ذمہ داری کے احساس سے نبھایا جاتا ہے۔ قاسم یزدانی نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ ملیحہ موسیٰ کو بھائی سمجھتی تھی کیونکہ اسے ایسا سکھایا گیا تھا، لیکن اب اسے بیوی بن کر سوچنا ہوگا۔ موسیٰ کا روپ اور اس کی پرسنالٹی اپنی جگہ، لیکن اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے وعدے کی لاج رکھے۔ میں نے عاصم کی قبر پر وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو کبھی رلنے نہیں دوں گا، اور آج اگر میرا اپنا ہی بیٹا اس کے دکھ کا باعث بنے گا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ قاسم یزدانی اپنے بھائی سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور ملیحہ ان کے لیے صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ان کے مرحوم بھائی کی زندہ نشانی تھی۔ دوسری طرف موسیٰ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا اور حالات ایک بڑے ٹکراؤ کی طرف جا رہے تھے۔ گھر کے وسیع و عریض ہال میں شام کی چائے کا دور چل رہا تھا۔ موسیٰ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، جبکہ ملیحہ اور ارحا سامنے بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ موسیٰ کی شخصیت میں ایک ایسا روب اور کشش تھی جو کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور نہایت وجیح نوجوان تھا جس کا لباس اور انداز ہمیشہ نفیس ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اسے اس کی عمر سے کچھ بڑا ظاہر کرتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے ملیحہ ہمیشہ اس سے مروب رہتی تھی۔ موسیٰ بھائی واقعی بہت ہینڈسم ہے نا؟ ارحا نے سرخوشی کرتے ہوئے ملیحہ سے کہا۔ میری یونیورسٹی کی کتنی ہی لڑکیاں ان کی پرسنالٹی کی فین ہیں۔ ملیحہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پیار بھری نظروں سے اپنی تایازاد بھائی کی طرف دیکھا۔ بالکل ارحا، موسیٰ بھائی کا روپ ان کی پرسنالٹی پر بہت جچتا ہے۔ وہ اس گھر کا مان ہے۔ میں تو شروع ہی سے انہیں اپنا بڑا بھائی اور محافظ سمجھتی ہوں۔ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور بابا جان؟ ارحا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا تو ملیحہ کے چہرے پر عقیدت کے رنگ ابھر آئے۔ چچا جان کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں ان سے اور تایا ابو سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ارحا کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ چچا جان کے مجھ پر کتنے احسان ہیں۔ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں تنہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کوئی کمی نہیں ہونے دی، میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اسی لیے میرے دل میں یہ بات پتھر کی طرح نقش ہے کہ میں ان کی کوئی بھی بات رد نہیں کر سکتی۔ ان کا ہر حکم میرے لیے حرف آخر ہے۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دادا جان، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے اور اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے، اچانک گویا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عینک درست کی اور قاسم یزدانی کی طرف دیکھا۔ قاسم، ادھر میری طرف متوجہ ہو بیٹا۔ قاسم یزدانی نے فوراً اخبار سائٹ پر رکھا اور مؤدبانہ انداز میں بولے، جی بابا جان، حکم کریں، میں سن رہا ہوں۔ دادا جان نے گہری اور طویل سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہے ہوں۔ میں کافی دنوں سے ایک بات سوچ رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے موسیٰ بڑا ہو چکا ہے، پڑھ لکھ گیا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ ہمیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس اچانک اعلان پر سب چونک پڑے۔ موسیٰ نے بھی لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو قاسم کے کئی سالوں سے ایک دکھ ہمیں اندر ہی اندر کاٹ رہا ہے۔ میرے بیٹے عاصم اور بہو کی موت کے بعد سے اس گھر کی فضا سوگوار ہے، دیواروں سے اداسی ٹپکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب گھر میں کوئی خوشی آئے۔ میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں ہی موسیٰ کی شادی ہو جائے اور یہ آنگن پھر سے خوشیوں سے بھر جائے۔ اس بات پر ملیحہ اور ارحا کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ارحا نے جوش سے ملیحہ کے ہاتھ پر تالی ماری۔ واہ، یہ تو زبردست خبر ہے، ارحا چہکی۔ آخر کار بابا جان اور دادا جان نے سوچ ہی لیا۔ ملیحہ بھی اپنی خوشی چھپا نہ سکی اور مسکراتے ہوئے بولی، واہ موسیٰ بھائی کی شادی ہوگی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہم لوگ تو بہت انجوائے کریں گے۔ گھر میں کتنے عرصے بعد کوئی ڈھولک بجے گی، مہمان آئیں گے۔ میں تو ابھی سے سوچ رہی ہوں کہ ہم کیسی تیاریاں کریں گے۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنی ہی دھن میں مگن تھیں اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ خوشی ان کے لیے کیا طوفان لانے والی ہے۔ وہ دونوں شادی کے تصور سے ہی نہال ہو رہی تھی کہ اچانک قاسم یزدانی کی سنجیدہ آواز گونجی، ملیحہ، ارحا، تم دونوں ذرا اپنے کمرے میں جاؤ۔ چچا جان کا لہجہ معمول سے زیادہ سخت تھا اور سپاٹ تھا۔ مجھے اور تمہارے دادا جان کو موسیٰ سے کچھ ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ ملیحہ اور ارحا کی ہنسی وہیں تھم گئی۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔
لیکن قاسم یزدانی کے حکم کے آگے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وہ دونوں بادب طریقے سے وہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں چل دیں۔ موسیٰ وہیں بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہو چکی تھی۔ اسے چچا جان کے انداز سے کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، موسیٰ نے جھجکتے ہوئے آغاز کیا۔ اچھا ہوا کہ دادا جان نے خود ہی شادی کا موضوع چھیڑ دیا، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے شروعات کروں۔ قاسم یزدانی نے سوالیہ نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، کیا بات کرنی ہے بیٹے؟ کھل کر کہو، ہمیں بھی تم سے ایک بہت اہم معاملے پر بات کرنی ہے، لیکن پہلے تم اپنی بات مکمل کر لو۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلا اور پر امید لہجے میں بولا، بابا، آپ جانتے ہیں نا کہ میں اب سیٹل ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی میری پسند سے ہو۔ میں اپنی کلاس فیلو انم کو پسند کرتا ہوں۔ اس نام پر قاسم یزدانی اور دادا جان کے چہروں پر ایک سایہ سے لہرا گیا، لیکن موسیٰ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کا تعلق بھی ایک بہت معزز خاندان سے ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے زمانے سے جانتے ہیں۔ ہماری ذہنی ہم آہنگی بہت اچھی ہے۔ انم مجھے پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کے لیے بہت سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر ہم نے جلدی نہ کی تو وہ کہیں اور اس کا رشتہ طے کر دیں گے۔ موسیٰ نے بے تابی سے تھوڑا آگے جھک کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، میں نہیں چاہتا کہ دیر ہو جائے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے اور دادا جان سے بات کروں گا تاکہ آپ لوگ باقاعدہ انم کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو انم بہت پسند آئے گی۔ وہ بالکل ویسی بہو ثابت ہوگی جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے پرسکون انداز میں اپنے باپ اور دادا کی طرف دیکھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہونے کے ناطے اس کی خواہش کو رد نہیں کیا جائے گا، لیکن سامنے سے آنے والی خاموشی اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ قاسم یزدانی نے گلا کھنکارا اور نظریں دادا جان کی طرف جمائیں۔ دادا جان نے سر کے اشارے سے انہیں بات کرنے کی اجازت دی۔ بیٹا، قاسم یزدانی کا لہجہ پہلے جیسا نرم نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی سنجیدگی درائی تھی۔ تم نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا اور ہم نے سن لیا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے ہمیں اعتماد میں لیا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت اور حالات کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں سمجھا نہیں بابا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو انم کے نام پر کوئی اعتراض ہے؟ بات انم یا کسی اور لڑکی کی نہیں ہے۔ دادا جان نے مضبوط لہجے میں مداخلت کی۔ بات ہمارے گھر کی روایات اور وعدوں کی ہے۔ موسیٰ، میں چاہتا ہوں تم انم کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ موسیٰ کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن کیوں دادا جان؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی لڑکی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں ابھی اسے آپ لوگوں سے ملوانے کا بھی کہہ سکتا ہوں۔ ہمیں اس سے نہیں ملنا، قاسم یزدانی نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ ہم تمہارا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ اور ملیحہ کا نکاح کر دیا جائے۔ ہمارا ارادہ پکا ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ بات سن کر موسیٰ کے آسان خطا ہو گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ملیحہ؟ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ سے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا آیا تھا، جس نے اس کی گود میں آنکھ کھولی تھی، آج اس کے گھر والے اس کو اس کے جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ سنا رہے تھے۔ ملیحہ؟ موسیٰ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بابا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ ملیحہ تو بچی ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دادا جان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور ہمیں کیا چاہیے موسیٰ؟ میرے مرحوم بیٹے عاصم کی اکلوتی نشانی ہمارے گھر ہی رہ جائے گی، تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ وہ گھر کی بیٹی ہے، ہمارا اپنا خون ہے۔ کیا ہوا اگر وہ عمر میں تم سے چھوٹی ہے؟ رشتوں میں عمر نہیں دیکھی جاتی، خلوص اور اپنائیت دیکھی جاتی ہے۔ موسیٰ کا دماغ چکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے انم کا چہرہ اور اس کے گھر والوں کا فیصلہ ایک عجیب کشمکش کی صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ دیکھو قاسم، دادا جان نے قاسم یزدانی کی طرف دیکھتے ہوئے تاکید کی، میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ملیحہ تمہارے لیے ذمہ داری ہے۔ اس کو ہمیشہ خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ عاصم کی روح تبھی سکون پائے گی جب اس کی بیٹی اس گھر کی مالکن بنے گی۔ قاسم یزدانی نے سر جھکا کر اطاعت سے جواب دیا، ابا جی آپ فکر ہی نہ کریں، اس کا باپ اور دادا اس کا رشتہ بہت پہلے طے کر چکے ہیں۔
جب وہ دونوں زندہ تھے۔ یہ فیصلہ آج کا نہیں، یہ تو سالوں پرانا ہے۔ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ موسیٰ جو اب تک صدمے کی کیفیت میں بیٹھا تھا، اچانک اپنا ضبط ٹوٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی کرسی پیچھے گرتے بچی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آپ کیسے میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر سکتے ہیں؟ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے آپ جہاں چاہیں کہ باندھ دیں گے؟ اس کی آواز کی گونج اتنی تیز تھی کہ لاؤنج کا سکوت ٹوٹ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں سلمیٰ بیگم بھی کچن سے وہاں آ چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے موسیٰ؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور موسیٰ کے بازو کو تھامنے کی کوشش کی۔ کیوں بیٹے ایسے بول رہے ہو؟ تمہارے سامنے تمہارے بابا اور دادا جان ہیں، اپنی آواز نیچی رکھو۔ موسیٰ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ لیکن مما، آپ کو معلوم ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا اور دادا میری شادی ملیحہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ ملیحہ سے؟ آپ جانتی ہیں نا ملیحہ کو؟ اس کو تو میں نے ہمیشہ سے اپنی بہن سمجھا ہے۔ میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، اسے چلنا سکھایا ہے۔ وہ ارہا کی طرح میری چھوٹی بہن ہے۔ قاسم یزدانی بھی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ موسیٰ، یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ سمجھنے سے کوئی بہن تھوڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، نامحرم ہے تم سے۔ اس سے تمہارا نکاح شرعی اور قانونی طور پر بالکل جائز ہے۔ مسئلہ جواز کا نہیں ہے بابا، احساس کا ہے۔ موسیٰ نے چیخ کر کہا، میرے اندر اس کے لیے وہ جذبات ہی نہیں ہیں جو ایک بیوی کے لیے ہونے چاہیے۔ میں اسے ارہا سے الگ نہیں سمجھتا، وہ گھر کی بچی ہے، تو کیا میں اس کی قربانی دے دوں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ ہماری عزت ہمارے گھر میں رہے گی؟ دادا جان نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے سختی سے کہا، باہر کی لڑکیاں گھر توڑتی ہیں جبکہ ملیحہ اس گھر کی بنیاد ہے۔ موسیٰ نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما، آپ بھی چپ ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ میں انم کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے تو انم کو دیکھا بھی ہے، میں نے آپ سے ملوایا تھا نا اسے۔ وہ کتنی اچھی لڑکی ہے، آپ کیوں بابا کو نہیں سمجھاتے؟ سلمیٰ بیگم بوکھلا گئیں۔ وہ ایک طرف اپنے شوہر کے تیور دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف بیٹے کی تڑپ۔ بیٹا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تیرے بابا کا فیصلہ ہرگز نہیں۔ موسیٰ نے ان کی بات کاٹ دی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں دونوں ہاتھوں سے انکار کا اشارہ کیا۔ میں ملیحہ سے کسی صورت نکاح نہیں کروں گا، چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ قاسم یزدانی غصے سے آگے بڑھے اور موسیٰ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے فیصلے کے آگے نہ کہو؟ کیوں؟ کیا یہی تربیت دی ہے ہم نے تمہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہو تم موسیٰ؟ سلمیٰ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی اور شوہر کے سامنے ڈھال بن گئی۔ قاسم صاحب جانے دیں، بچہ ہے، جذباتی ہو رہا ہے۔ یہ بچہ نہیں رہا سلمیٰ۔ قاسم یزدانی دھاڑے، یہ اب ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس لڑکی انم کے چکر میں ہی اپنے خونی رشتوں کو ٹھکرا رہا ہے۔ موسیٰ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہاں کیونکہ میں اپنی کلاس فیلو انم کو پسند کرتا ہوں مما، وہی لڑکی جس سے میں نے آپ سے ملوایا تھا اور میں وعدہ کیا تھا اس سے۔ کس طرح آپ لوگ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہے مجھ پر بھی اور ملیحہ پر بھی۔ محبت کا بھوت اتار دو اپنے سر سے۔ دادا جان نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا، اس گھر میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ انم جیسی لڑکیاں ہمارے خاندان کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ میرا معیار میری خوشی ہے دادا جان، موسیٰ کی آواز بھر آ گئی، اور میری خوشی انم کے ساتھ ہے، ہرگز نہیں۔ میں کسی صورت بھی ملیحہ سے شادی نہیں کروں گا۔ میں یہ گھر سر پر اٹھا لوں گا، لیکن یہ زبردستی کا رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور غصے سے وہاں سے پلٹا۔ سلمیٰ بیگم اسے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ طوفان کی طرح اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ قاسم یزدانی ہانپ رہے تھے، انہوں نے غصے سے مٹھی صوفے کی پشت پر ماری۔ دیکھا آپ نے ابا جی، کیسے سرکش ہو گیا ہے یہ؟ لیکن میں بھی قاسم یزدانی ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپنی منمانی کرتا ہے۔ سلمیٰ بیگم وہیں صوفے پر ڈھہ گئیں۔ ان کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا کہ باپ بیٹے کی یہ جنگ
گھر کا سکون نکل جائے گی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد بھی موسیٰ کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ اسکرین پر انم کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی، لیکن موسیٰ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا فون اٹھا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ انم اس وقت کس قدر پریشان ہوگی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اپنے گھر والوں سے بات کر کے اسے خوشخبری سنائے گا، مگر یہاں تو حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ خوشخبری تو دور کی بات، اس کی تو اپنی امیدیں بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ موسیٰ نے جھنجھلا کر موبائل کی طرف دیکھا اور بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ میں انم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ جن رشتوں پر مجھے ناز تھا انہوں نے ہی میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ موبائل کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ اس بار موسیٰ نے موبائل اٹھایا لیکن کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اسکرین کو دیکھتا رہا جیسے اسے بے جان آلے سے کوئی حل مانگ رہا ہو۔ اسے تو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کے بابا اور دادا اس کا نکاح ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تلے ہیں، اور وہ لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ملیحہ، اس نے دانت پیستے ہوئے یہ نام لیا۔ اس نام کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اس معصوم اور خاموش لڑکی کا چہرہ ابھرا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک سیدھی سادھی اور سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ملیحہ کو ہینڈل کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی ہر بات مانتی تھی، کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتی تھی، اور موسیٰ اسے اپنا قابو میں سمجھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ملیحہ ایک عقل مند لڑکی ہے جو اپنی حدود پہچانتی ہے، لیکن آج وہی خاموش ملیحہ اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ موسیٰ نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور خود کرسی پر ڈھہ گیا۔ میں تو اسے سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن آج وہ میرے ہی گلے کا ہار بننے جا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ جانتی ہے کہ ہماری سوچ نہیں ملتی، پھر بھی وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس کی یہ خاموشی مجھے برباد کر دے گی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح کچھ دیر پہلے ملیحہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت اسے ملیحہ کی وہ تابع داری زہر لگ رہی تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو شاید بابا اور دادا مان جاتے، لیکن اس نے تو اپنے احسانات کی زنجیر میں خود کو جکڑ رکھا تھا، اور اب اسی زنجیر سے موسیٰ کو بھی باندھنا چاہتی تھی۔ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ موسیٰ نے خود کلامی کی۔ اس کی آواز میں پھر سے غصہ امڑ آیا۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جسے جب چاہا جہاں چاہا فٹ کر دیا۔ یہ میری زندگی ہے۔ میں ملیحہ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور بہن کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ میرے جذبات کے خلاف ہے۔ انم کی کال دوبارہ آنے لگی۔ موسیٰ نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر فیصلے کن انداز میں فون اٹھا لیا۔ اسے انم سے بات کرنی تھی۔ اسے بتانا تھا کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہیلو موسیٰ، دوسری طرف سے انم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ تم نے بات کی گھر پر؟ کیا کہا سب نے؟ میرے گھر والے کل شام تک کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں موسیٰ، پلیز بولو کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے آنکھیں بند کر لیں تو انم کی آواز میں موجود امید اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ انم، سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ انم کی آواز کاٹدار تھی۔ کیا تمہارے گھر والے نہیں مانے؟ وہ نہیں مانے، موسیٰ نے تلخی سے کہا۔ وہ لوگ میری شادی کہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر انم کی حیرت بھری آواز آئی، کہیں اور؟ لیکن کہاں؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں چل رہی۔ ملیحہ سے۔ موسیٰ نے بمشکل یہ نام ادا کیا۔ وہ میرا نکاح ملیحہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ ملیحہ؟ تمہاری تائے ذات؟ انم چیخ پڑی۔ وہی چیزیں تم بہن کہتے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے موسیٰ؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ بچی ہے، اسے تم نے گود میں کھلایا ہے۔ تمہارے گھر والے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں انم۔ موسیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی۔ وہ اسے گھر کی عزت اور مرحوم بھائی کی نشانی کہہ کر میرے گلے ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملیحہ میرے لیے بہترین ہے کیونکہ وہ ان کی جی حضوری کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو کبھی ان کے خلاف نہیں جائے گی، اور انہیں بہو بھی ایسی ہی چاہیے۔ تو تم کیا کرو گے موسیٰ؟ انم روحانسی ہو گئی۔ کیا تم مجھ سے کیے گئے وعدے توڑ دو گے؟
کیا تم اس گونگی گڑیا سے شادی کر لو گے؟ ہرگز نہیں، موسیٰ نے سختی سے کہا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور میں اسے نبھاؤں گا۔ میں ملیحہ سے شادی کر کے اپنے اور اس کی زندگی جہنم نہیں بناؤں گا۔ میں اس زبردستی کے فیصلے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کوئی بھی حد پار کرنی پڑے۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس نے فون بند کر دیا، لیکن اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کا باپ اور دادا تھے جو اپنی بات کے پکے تھے۔ لیکن موسیٰ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس خاندانی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھے گا۔ ملیحہ جو اب تک اس کے لیے ایک معصوم رشتہ تھی، اب اس کی نظر میں ایک ایسی رکاوٹ بن چکی تھی جسے ہٹانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو موسیٰ کے ارادے بھی سورج کی کرنوں کی طرح پکے اور واضح تھے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ جذبات کی قربانی دینا بہادری نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو گھر کا ماحول معمول سے ہٹ کر خاصا سنجیدہ تھا۔ ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی جہاں دادا جان، قاسم یزدانی اور سلمہ بیگم خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ملیحہ اور ارہا بھی وہیں موجود تھے اور سر جھکائے ہوئے پراٹھے کے نوالے توڑ رہی تھی۔ موسیٰ کرسی کھینچ کر بیٹھا تو سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی جو رات بھر کی بے خوابی کی گواہ تھی۔ سلمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر موسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بابا، میں نے پوری رات بہت سوچا۔ موسیٰ کی آواز پاٹ اور فیصلہ کن تھی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دوں۔ میں ہرگز نہیں کروں گا ملیحہ سے شادی۔ میز پر بیٹھے ہوئے تمام افراد کے ہاتھ رک گئے، چمچوں اور پلیٹوں کی آوازیں تھم گئی۔ قاسم یزدانی نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور گہری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہم اس موضوع پر کل رات بات ختم کر چکے ہیں موسیٰ۔ قاسم یزدانی کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ صبح صبح ناشتے کے وقت گھر کا سکون خراب مت کرو۔ سکون تو آپ لوگ میرا برباد کر چکے ہیں، موسیٰ نے تلخی سے جواب دیا۔ میں یہاں ناشتہ کرنے یا سکون کی باتیں کرنے نہیں آیا، میں اپنا آخری فیصلہ سنانے آیا ہوں۔ میں صرف اور صرف انم سے ہی شادی کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ آج ہی انم کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ دادا جان نے اپنی چھڑی میز کے پائے کے ساتھ ٹیک دی اور ناگواری سے بولے، کیا تم ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے؟ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کا نام بھی اس گھر میں نہیں لیا جائے گا، لیکن دادا جان میری خوشی انم کے ساتھ ہے۔ موسیٰ نے ڈسپریٹ ہو کر کہا، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ملیحہ میری بہنوں جیسی ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ زبردستی کے رشتے گھر نہیں بساتے بلکہ زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگ انم کے گھر جائیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ قاسم یزدانی نے میز پر ہاتھ مارا، سوری بیٹا، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہمارا مان ہو، لیکن تمہیں ہمارا فرما بردار بننا پڑے گا۔ ہمارے خاندان کی روایات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم تمہاری پسند کے آگے سر جھکا دیں، اسی لیے ہم تمہارا رشتہ انم کے گھر نہیں لے کے جا سکتے، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر میرا ملیحہ سے شادی کرنا بھی ناممکن ہی سمجھے۔ موسیٰ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، تمہارا نکاح ملیحہ کے ساتھ ہی ہوگا اور بہت جلد ہوگا۔ قاسم یزدانی نے حتمی فیصلہ سنایا، اب انم کا خیال اپنے دل اور دماغ سے نکال دو۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں سوچو جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ ملیحہ جو اب تک ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی خود کو کھانے میں مگن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنا نام سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ نوالہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے چچا جان اور دادا جان سچ میں اس کا نکاح اس کھڑوس اور دوسری لڑکیوں کو پسند کرنے والے موسیٰ کے ساتھ کروائیں گے۔ وہ موسیٰ کی باتیں سن رہی تھی اور ہر لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ سخت مزاج ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی اور کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے۔
کہ بڑے گھر میں ملیحہ کو رد کر رہا ہے۔ موسیٰ کے الفاظ ملیحہ میری بہنوں جیسی ہے اور میں انم سے شادی کروں گا اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے شدید ذلت کا احساس ہوا، جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو جسے زبردستی کسی پر تھوپا جا رہا ہو۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور سر مزید جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے جنہیں اس نے بڑی مشکل سے پلکوں کی باڑ میں روکا اور اندر ہی اندر ضبط کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی کمزوری دیکھے۔ سلمہ بیگم نے ملیحہ کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو تڑپ اٹھی۔ قاسم، دیکھیں بچی بیٹھی ہے، اس کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کریں نا، اسے بھی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے مما۔ موسیٰ نے بے رحمی سے کہا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اسے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خاموش رہ کر سب کچھ قبول کر سکتی ہے لیکن میں نہیں کر سکتا۔ میں انم کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بس موسیٰ، دادا جان گرجے، اپنی حد میں رہو۔ تم جاؤ یہاں سے، ہمیں سکون سے ناشتہ کرنے دو، لیکن یاد رکھنا فیصلہ وہی ہوگا جو ہم نے کر دیا ہے۔ موسیٰ غصے سے کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو میری خوشی عزیز نہیں ہے تو مجھے بھی اس گھر کے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے یہ نکاح۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ ہال میں پھر سے موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ناشتے کی میز پر ہونے والا ہنگامہ ملیحہ کے حواس پر بھاری طرح سوار تھا۔ کالج جاتے وقت وہ گاڑی میں بالکل خاموش بیٹھی تھی اور مسلسل کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کتنا شور برپا ہے۔ ارہا اسے بار بار کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ملیحہ بہت زیادہ حساس ہے اور آج صبح جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ گاڑی جب کالج کے گیٹ پر رکی اور وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھیں تو ارہا سے مزید صبر نہ ہوا۔ اسے ملیحہ کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور ایک سائڈ پر لے گئی۔ ملیحہ، خدا کے لیے کچھ تو بولو، ارہا نے اس کے کاندھے کو ہلا کر کہا۔ تم گاڑی میں پورے راستے چپ رہی ہو اور اب یہاں بھی تمہارے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ اس طرح خاموشی سے اندر ہی اندر گھٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ملیحہ نے بے بسی سے نظریں اٹھا کر ارہا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں کیا بولوں ارہا، میرے پاس بولنے کو بچا ہی کیا ہے؟ تم نے ہی تو سنا ہے ناشتے کی میز پر دادا جان اور چچا جان کیا کہہ رہے تھے، اور پھر موسیٰ بھائی کا وہ انداز، وہ نفرت جو ان کی آنکھوں میں تھی، وہ مجھے جیتے جی مار رہی ہے۔ ارے تم نے سیریس لے لیا ان کی بات کو؟ ارہا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ خود بھی اندر ہی اندر ڈری ہوئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جانتی تو ہو موسیٰ بھائی کو، وہ اس وقت غصے میں ہے، اور غصے میں انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بس اپنی ضد منوانا چاہتے ہیں، اسی لیے سب کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں ارہا، یہ صرف غصہ نہیں ہے، ملیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ انم کو پسند کرتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کس طرح سب کے سامنے اس کا نام لے رہے تھے؟ وہ مجھ سے کیسے شادی کریں گے جب ان کا دل کسی اور کے پاس ہے؟ میں ان کے گلے کا طوق نہیں بننا چاہتی۔ تم کوئی طوق نہیں ہو ملیحہ، ارہا نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو اور موسیٰ بھائی کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ انم جیسی لڑکیاں ہمارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ بابا اور دادا جان جو کر رہے ہیں وہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہے۔ ملیحہ نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک عجیب سے عزم کے ساتھ ارہا کا ہاتھ تھام لیا۔ ارہا، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں موسیٰ بھائی کی زندگی برباد ہونے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور میں ان کی نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو تم کیا کرو گی؟ ارہا نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے جو کہ موسیٰ بھائی سے محبت کرتی ہے، ملیحہ نے معصومیت سے کہا۔ میں انم سے ملوں گی، اسے کہوں گی کہ موسیٰ بھائی بہت مجبور ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ میں اسے کہوں گی وہ موسیٰ بھائی کے ساتھ کورٹ میرج کر لے۔ اگر وہ نکاح کر لیں گے تو چچا جان اور دادا جان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا اور وہ لوگ مان جائیں گے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ارہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کورٹ میرج ہمارے خاندان میں؟
ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ اور کیسے کرتے ہیں مجھے بتاؤ نا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر موسیٰ بھائی نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو بابا جان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ لیکن اگر موسیٰ بھائی کی خوشی اسی میں ہے تو؟ ملیحہ نے تڑپ کر کہا۔ وہ صبح کہہ رہے تھے نا کہ وہ انم کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ دیں یا بغاوت کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لیں۔ میں بابا جان اور دادا جان کو سنبھال لوں گی، میں ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی، لیکن موسیٰ بھائی کو بددعا نہیں لینے دوں گی۔ تم بہت بھولی ہو ملیحہ، ارہا نے اس کا ہاتھ دبا کر سمجھایا۔ تمہیں لگتا ہے کورٹ میرج کرنے کے بعد موسیٰ بھائی خوش رہیں گے؟ وہ اس گھر کے بغیر اور ہم سب کے بغیر ادھورے ہیں۔ وہ وقتی جذبات میں فیصلہ تو کر لیں گے لیکن بعد میں ساری زندگی پچھتائیں گے۔ اور تم کیا کرو گی؟ کیا تم ساری زندگی یوں ہی اکیلی رہو گی؟ میری فکر مت کرو، ملیحہ کی آواز مدھم پڑ گئی۔ میں تو ویسے بھی یتیم ہوں، میرا کون ہے؟ چچا جان کا سایہ ہے بس۔ اگر میری قربانی سے گھر کا سکون بچتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ خبردار جو ایسی بات دوبارہ منہ سے نکالی۔ ارہا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ تم یتیم نہیں ہو، تم میری بہن ہو، تم اس گھر کی جان ہو۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، دادا جان کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور موسیٰ بھائی کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ بس تم دعا کرو کہ وہ کوئی جذباتی قدم نہ اٹھا لے۔ ملیحہ نے گہری سانس لی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ارہا، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ موسیٰ بھائی کی وہ دھمکی کہ وہ گھر سر پر اٹھا لیں گے مجھے چین نہیں لینے دے رہی۔ اللہ بہتر کرے گا۔ چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ارہا نے بات کا رخ موڑا تاکہ ملیحہ کا دھیان بٹ سکے۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھیں، لیکن ملیحہ کا دل اب بھی وہیں گھر پر اٹکا ہوا تھا جہاں ایک طرف اس کے نام پر کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے پاس کوئی جادو ہوتا جس سے وہ سب کے دلوں کا حال بدل سکتی، موسیٰ کو اس کی محبت دلا سکتی اور اپنے چچا کو ان کی عزت۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ حقیقت جادو سے زیادہ تلخ ہوتی ہے اور اسے یہ تلخی ہر حال میں نگلنی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی موسیٰ نے گاڑی کا رخ اس ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لیا جہاں انم پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ انم کے پاس کوئی خوشخبری لے کر نہیں جا رہا، بلکہ اس کی امیدوں کا خون کر کے جا رہا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو انم کونے والی میز پر بیٹھی بار بار اپنی ہی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ موسیٰ دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے پہنچا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئے موسیٰ؟ انم نے بغیر تمہید کے سوال کیا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی، بتاؤ کیا بات ہوئی گھر پر؟ کیا تمہارے ابو مان گئے؟ موسیٰ نے نظریں جھکا کر میز پر رکھے گلاس کو دیکھا، پھر ہمت مجتمع کر کے انم کی آنکھوں میں دیکھا۔ انم، وہ لوگ نہیں مانے۔ میں نے بہت کوشش کی، میں نے لڑائی کی، میں نے بحث کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ انم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب نہیں مانے؟ تم نے تو کہا تھا تم منا لو گے۔ وہ لوگ ملیحہ کے علاوہ کسی اور کو بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، موسیٰ نے مایوسی سے کہا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی بات کی تو وہ میرا بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو تم ڈر گئے؟ انم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم نے ہار مان لی موسیٰ، صرف اس لیے کہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے ہار نہیں مانی انم، موسیٰ نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ میں اب بھی لڑ رہا ہوں۔ میں نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر انہیں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں ملیحہ سے شادی نہیں کروں گا، چاہے مجھے گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا موسیٰ، انم نے جذباتی ہو کر کہا۔ میرے گھر والے کل شام میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ اگر تم واقعی مجھ سے مخلص ہو تو تمہیں ابھی اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیسا فیصلہ؟ موسیٰ نے الجھن سے پوچھا۔ کورٹ میرج، انم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا۔ چلو میرے ساتھ، ابھی ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ جب سب کچھ ہو جائے گا تو ہمارے گھر والے خود بخود مان جائیں گے۔ موسیٰ چونک گیا۔ کورٹ میرج کا خیال اسے بھی آیا تھا،
لیکن عملی طور پر یہ قدم اٹھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا انم، موسیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں باغی ہو سکتا ہوں مگر میں اپنے باپ کی پگڑی اس طرح بازار میں نہیں اچھال سکتا۔ کورٹ میرج کر کے میں ان کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گا۔ میں انہیں منانے کی کوشش کروں گا مگر بھاگ کر شادی کرنا میرے خمیر میں نہیں ہے۔ تو پھر تم مجھے بھول جاؤ۔ انم نے پرس اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ تمہاری یہ خاندانی وزاداری تمہارے پاس رہے۔ مجھے ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے جو میرے لیے دنیا سے ٹکرا سکے۔ اگر تم آج فیصلہ نہیں کر سکے تو پھر کبھی مت آنا میرے پاس۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور موسیٰ بت بنا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت روٹ کر جا رہی تھی اور دوسری طرف اس کے گھر والے اس کے گلے میں ناپسندیدہ رشتے کا پھندا ڈالنے کو تیار تھے۔ دوسری طرف گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ قاسم یزدانی نے دفتر سے چھٹی کر لی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے فون پر کسی سے مسلسل ہدایات دے رہے تھے۔ سلمہ بیگم پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ملیحہ اور ارحا کالج سے واپس آ چکی تھیں اور گھر کا ماحول دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ملیحہ سیدھی اپنی تائی جان کے پاس گئی۔ تائی امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چچا جان فون پر نکاح خاں سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ سلمہ بیگم نے ملیحہ کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، تیرے چچا پاگل ہو گئے، وہ بضد ہیں کہ کل ہی تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو قابو کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے پابند کر دیا جائے۔ ملیحہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کل؟ لیکن تائی امی، موسیٰ بھائی تو سخت خلاف ہیں۔ اگر زبردستی نکاح ہوا تو وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ خدارا روکیں چچا جان کو۔ میں نے بہت سمجھایا ہے۔ سلمہ بیگم رو پڑی۔ لیکن ان پر تو جیسے دھن سوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ نہیں مانا تو وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ شام گہری ہو رہی تھی اور موسیٰ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیل رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ملیحہ اور سلمہ بیگم کے دلوں میں خوف کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کھانے کی میز لگ چکی تھی مگر کسی نے نوالا تک نہیں توڑا تھا۔ سب کی نظریں مرکزی دروازے پر جمی تھیں جہاں سے موسیٰ کو آنا تھا، مگر وہاں صرف خاموشی کا پہرا تھا۔ قاسم یزدانی بار بار کھڑی دیکھ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ بغاوت پر اتر آیا، لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابھی تک نہیں آیا صاحبزادہ؟ دادا جان نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں آزما رہا ہے۔ آ جائے گا ابا جی، قاسم یزدانی نے سخت لہجے میں کہا۔ کہاں جائے گا گھر چھوڑ کر؟ یہ صرف اس کے ڈرامے ہیں ہمیں ڈرانے کے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ اس سے بھی بڑا ضدی ہے۔ کل سورج نکلنے سے پہلے وہ ملیحہ کا شوہر بن چکا ہوگا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ملیحہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی کانپتے وجود کے ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو، کاش کل کا سورج کبھی طلوع نہ ہو، جو اس کے لیے ایسا امتحان لا رہا تھا جس میں اس کی خوشی اور موسیٰ کی رضا دونوں کی قربانی دی جا رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور حویلی پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر سلمہ بیگم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ لاؤنج میں مسلسل ٹہل رہی تھی اور ان کی نظریں مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ان کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جیسے ریس لگا رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے خدشات میں اضافہ کر رہا تھا کہ کہیں موسیٰ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ دوسری طرف موسیٰ رات گئے تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موسیٰ کبھی اتنی دیر تک گھر سے غائب رہے گا۔ آخر کار جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کے کمرے میں گئی۔ قاسم یزدانی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے مگر جاگ رہے تھے۔ سلمہ بیگم نے رونی صورت بنا کر اس کے باپ سے کہا تو اس کا باپ کروٹ بدل کر لاپرواہی سے بولا، آ جائے گا خود ہی گھر، بچہ نہیں ہے وہ، اسے پتہ ہے راستہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ چپ چاپ جا کر سو جا۔ سلمہ بیگم کو اپنے شوہر کی اس بے حسی پر شدید دکھ ہوا۔ ان کی ماپتا تڑپ اٹھی۔ وہ تڑپ کر بولی، کیسے سو جاؤں میں چپ چاپ؟ میرا اکلوتا ہی تو بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی قاسم صاحب۔ رات کسی کرب میں گزری۔ موسیٰ فجر کے وقت گھر لوٹا، خاموش اور ٹوٹا ہوا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی خاموشی اور رات بھر کی گمشدگی
گھر والوں کے دل نرم کر دے گی، مگر یہاں تو فیصلے پتھر پر لکیر بن چکے تھے۔ اگلے ہی دن گھر میں وہ ہوا جس کا تصور بھی موسیٰ نے نہیں کیا تھا۔ کس مہمان کو نہیں بلایا گیا، کوئی ڈھولک نہیں بجی، بس گھر کے افراد اور ان کی موجودگی میں جبر کی فضا میں موسیٰ اور ملیحہ کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ ملیحہ کٹ پتلی کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے آنسو دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ موسیٰ کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ اس نے قبول ہے ایسے کہا جیسے وہ الفاظ نہیں انگارے تھے جو اس کے حلق سے نکل رہے تھے۔ جیسے ہی نکاح خاں رخصت ہوا، گھر کا ماحول میدان جنگ بن گیا۔ موسیٰ جو اتنی دیر سے ضبط کا بند باندھے بیٹھا تھا، یکدم پھٹ پڑا۔ موسیٰ ابھی بھی آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے سر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پھینکی اور غضبناک نگاہوں سے اپنے باپ اور دادا کو دیکھا۔ اگر آپ لوگوں نے میرا زبردستی نکاح کروا ہی دیا ہے تو سن لیں۔ موسیٰ کی آواز نے گھر کی دیواریں ہلا دیں۔ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو نہیں مانتا۔ میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا جہاں میری سانس گھٹتی ہے۔ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ سارے گھر والوں کو دھمکی دی تھی۔ تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ملیحہ سہم کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ سلمیٰ بیگم روتے ہوئے بیٹے کے پیچھے بھاگی کہ اسے روکیں، مگر تبھی ایک گرجدار آواز نے سب کے قدم روک دیے۔ رک جاؤ موسیٰ۔ موسیٰ رکا اور مڑا۔ قاسم یزدانی دراز سے ایک آلہ نکال چکے تھے اور اسے اپنی کن پٹی پر رکھ لیا تھا۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سلمیٰ بیگم خوف سے وہیں زمین پر بیٹھ گئیں، جبکہ دوسری طرف سے دھمکی اس کے باپ کی طرف سے آئی تھی۔ تم گھر کو چھوڑ کر جاؤ گے تو میری لاش پر سے گزر کر جاؤ گے۔ میں اپنی جان دے دوں گا اگر تم نے ملیحہ سے نکاح نہ کیا یا اسے بیوی کے طور پر قبول نہ کیا۔ تو موسیٰ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ لرزی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ ایک ضد کے لیے اپنی جان لینے پر آ گئے؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ… اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ باپ کے ہاتھ میں وہ جان لیوا آلہ دیکھ کر اس کی ساری بغاوت جیسے برف کی طرح پگھل گئی اور صرف ایک خوف باقی رہ گیا۔